السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، ہم نے اپنی پچھلی درجہ میں عملی اردو میں سبق نمبر 1، 2 اور 3 مکمل کر لیے ہیں۔ تو بچوں، آج میں آپ کو آپ کی آسان اردو قواعد کا سبق نمبر 1 پڑھانے جا رہی ہوں۔ سبق کا نام ہے آئیے دہرا لیں۔ تو اس میں بتا دوں آپ کو بچوں، جو ہم نے درجہ پنجم میں آسان اردو قواعد میں جو بھی قواعد پڑھی ہے وہی سب یہاں پر آپ کو بتائی گئی ہے کہ آپ نے پچھلی درجہ میں جو قواعد پڑھی ہے وہ یہ ہے۔ پچھلی کتاب میں آپ اسم کی قسمیں، صفت کی قسمیں، فعل کی قسمیں، فعل امر و فعل نہیں، فاعل کی روح سے فعل کی قسمیں، جمع الجمع، ازداد، مترادفات، محاورے، مضمون نگاری اور خطوط نویسی سیکھ چکے ہیں۔ ہم نے آپ کو کہانی لکھنا بھی سکھا دیا ہے۔ تو بچوں، پہلی سے 5ویں کتاب تک آپ اردو زبان کے بنیادی قواعد تو سیکھ ہی چکے ہیں۔ اوپر بیان کی ہوئی اصطلاحات کو سنتے ہی آپ ان کے بارے میں بتانے کے قابل ہو گئے ہیں، یعنی آپ نے جیسے ہی یہ اوپر لکھے ہوئے موضوع پڑھے ہوں گے، آپ کو پچھلی درجہ میں آپ کی پڑھی ہوئی کتاب آسان اردو قواعد یاد آ گئی ہوگی، اور اب خود ہی اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب صاحبہ کو چھٹی، فیس معافی یا کسی اور معاملے میں درخواست لکھ سکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو بغیر کسی کی مدد کے خط بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی آپ نے جو قواعد پچھلی بار میں پڑھی ہے، پچھلی درجہ میں، وہ پڑھنے سے آپ اتنے تو قابل ہو چکے ہوں گے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو بنا کسی کی مدد کے کوئی بھی خط لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی موضوع دیا جائے تو اس پر اچھا مضمون بھی لکھ لیں گے، اور ہمیں امید ہے اگر آپ کو ہم کوئی بھی موضوع دیں، کوئی بھی ایسا ٹاپک دیں جس پر آپ کو مضمون لکھنے کے لیے کہا جائے، تو ہمیں امید ہے آپ وہ مضمون لکھ لیں گے۔ ہر کتاب میں آپ کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی پڑھائی گئی ہیں، اور آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اچھی کہانی کیسے لکھی جاتی ہے۔ آپ نے فعل کو زمانے کے لحاظ سے جانا تھا، سب سے پہلے فعل کو زمانے کے لحاظ سے جانا تھا۔ اس حساب سے میں آپ کو بتا دوں کہ فعل کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو۔ اس کو آپ نے کس کے لحاظ سے جانا تھا؟ زمانے کے لحاظ سے۔ تو اور زمانہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ماضی، حال اور مستقبل۔ میں آپ کو پھر بتا دوں، پھر یاد دلا دوں، ماضی جو بیت گیا، حال جو وقت ابھی چل رہا ہے، اور مستقبل جو آنے والا ہے۔ ان کے علاوہ فعل لازم اور فعل متعدی کے بارے میں بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے، یعنی یہ 3 جو فعل ہیں، حال، ماضی اور مستقبل۔ اس کے بعد فعل لازم اور فعل متعدی بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہتا ہے، فاعل تک یعنی جو کام کر رہا ہے، اور فعل جو کام ہو رہا ہے۔ مثلاً ہے بچہ رویا، تو اس میں آپ کو رونا کیا ہے؟ فعل کا کام کر رہا ہے، اور اس میں فاعل کون ہوا؟ کون رو رہا ہے؟ بچہ۔ تو بچہ کون ہوا؟ فاعل، اور رویا فعل۔ اسی طرح سے حامد دوڑا، تو دوڑنے کا جو کام ہے وہ ہے فعل، اور جو دوڑ رہا ہے، اور دوڑ کون رہا ہے؟ حامد، تو وہ کیا ہوگا؟ فاعل۔ تو اس میں بتایا گیا ہے فعل لازم وہ فعل ہے جس میں کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے، یعنی آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بچہ رویا، حامد دوڑا۔ اسی طرح سے فعل متعدی وہ فعل ہے جس میں کام کا اثر مفعول تک پہنچتا ہے۔ اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کام ہو رہا ہے اس کا اثر کس تک پہنچتا ہے؟ مفعول تک۔ اگر ہم مفعول نہ لکھیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلاً میں نے کتاب خریدی، بکری نے گھاس کھائی۔ اگر ہم ان دونوں جملوں میں سے کتاب اور گھاس الگ کر دیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ 2 جملے لکھے ہیں، میں نے کتاب خریدی، بکری نے گھاس کھائی، پہلے جملے میں سے میں اٹھا دوں کتاب، تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے خریدی۔ کیا خریدی؟ نہیں پتہ کیا خریدی۔ بکری نے کھائی، کیا کھائی؟ نہیں پتہ کیا کھائی۔ تو یہ بات ہمیں آدھی ادھوری سی بات لگ رہی ہے، لیکن اس بات کو پوری طرح سے سمجھانے کے لیے ہمیں کیا کہنا ہوگا؟ میں نے کتاب پڑھی، بکری نے گھاس کھائی۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو بچوں، ہم نے آپ کو فعل مضارع بھی سکھایا تھا۔ یہ وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ حال جو چل رہا ہے اور مستقبل جو آنے والا ہے۔ اس کی بھی 2 مثالیں دے رکھی ہیں۔
مثال کے طور پر دیکھیے وہ محنت کریں تو کامیاب ہوں، تو اگر ہم ابھی محنت کریں گے تو اس کی کامیابی ہمیں کب حاصل ہوگی؟ مستقبل میں، یعنی آنے والے وقت میں۔ اسی طرح سے سبھی لوگ قطار لگائیں، یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ کام ابھی کے لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو ابھی کیا کرنی ہے؟ قطار لگانی ہے، یعنی لائن لگانی ہے۔ تو بچوں یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم روزانہ دوسروں سے کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں یا کسی کام کے کرنے سے منع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں آؤ، بیٹھو، فوراً روانہ ہو جاؤ، اس طرح کے ہم کسی کو کام بتاتے ہیں، کرنے کو کہتے ہیں۔ ان جملوں میں کسی کام کے کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، اور آؤ، بیٹھو، جاؤ یہ سب فعل امر ہیں۔ تو یہ جتنے بھی کام کی ہدایت دی جا رہی ہے وہ سب کیا ہیں؟ فعل امر ہیں۔ جب آپ کسی کو کسی بات سے روکیں گے تو اس طرح کہیں گے: سگریٹ مت پیو، یہاں مت کھڑے ہو، دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تو یہ سب فعل نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کسی بھی کام کو کرنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا کہلائیں گے؟ جس بھی جملے میں کسی بھی بات کو کرنے کے لیے یا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے اسے ہم کہیں گے فعل نہیں۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے صفت کی 4 قسمیں۔ صفت کی کتنی قسمیں بتائی گئی ہیں؟ 4۔ صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری۔ اب آپ اس کتاب میں حروف اس میں متعلق فعل کے علاوہ کما حقے اور لا حقے، متضاد الفاظ، صحیح جملوں کا استعمال، محاورے، مضمون نگاری اور خطوط نویسی کے بارے میں اور کچھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے واحد اور جمع، تو آپ پہلے ہی کتاب سے ہی سیکھ رہے ہیں، یعنی جو آپ کی پہلی قواعد کی بک تھی اسی سے ہی سیکھتے آ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو 5ویں کتاب میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرا دی ہے کہ کئی جمع واحد کی صورت میں لکھے جاتے ہیں، اور ہم انہیں پڑھتے اور بولتے بھی ہیں، واحد کی طرح ہیں، جیسے جماعت، قطار، جھنڈا، لشکر وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں ہماری جماعت کو کامیابی ملی، لشکر آگے بڑھا، یا بچے قطار میں کھڑے ہیں۔ بات جمع کی چلی ہے تو کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو جمع کے بھی جمع ہیں، جیسے انہیں ہم جمع الجمع کہتے ہیں۔ اگر کسی جمع کی بھی جمع ہے تو ہم ان سے کیا کہیں گے؟ جمع الجمع کہیں گے، جیسے لوازمات، جواہرات، وجوہات وغیرہ، یہ جمع الجمع میں آتے ہیں۔ آپ نے مترادفات کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔ یہ 2 ایسے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، جیسے دماغی یا ذہنی، یہ ہیں ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں۔ پھول، گل، گل کو پھول کہتے ہیں، پھول کو گل کہتے ہیں۔ پھر ہے قریب اور نزدیک، قریب کو بھی نزدیک کہتے ہیں، نزدیک کو قریب کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے متضاد الفاظ بھی سیکھے جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دور، یعنی دور کا الٹا کیا ہوگا؟ ضد الفاظ کیا ہوگا؟ نزدیک، کم، زیادہ، عزت، ذلت وغیرہ۔ آپ نے یہ سبھی سیکھا ہے کہ ہر زبان میں بول چال کے دوران کچھ محاوروں کا چلن ہے جو کسی خاص مفہوم کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے احمد اپنے والدین کی آنکھ کا تارا ہے۔ یہاں پر کیا ہے محاورہ؟ آنکھ کا تارا، یعنی بہت پیارا ہونا۔ یا ذاکر شرم سے پانی پانی ہوا، یعنی ذاکر شرمندہ ہو گیا، پانی پانی ہونا، شرمندہ ہونا۔ ان دونوں محاوروں کو سنتے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ احمد کو اس کے والدین بہت چاہتے ہیں۔ اور دوسرے محاورے کا مطلب ہے ذاکر بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ آپ کو صفت کے بارے میں بھی پڑھایا گیا، یعنی ایسا لفظ جس کے ذریعے کسی چیز یا شخص کی اچھائی یا برائی یا حالات کے بارے میں پتہ چلے، مثلا نیک، کالا، ذہین، محنتی وغیرہ۔ تو بچوں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں آپ کو کچھ کام میں دے رہی ہوں جو آپ کو گھر سے مکمل کرنا ہے۔ آپ کو اس میں سب سے پہلے فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف اپنی کاپی میں لکھنی ہے، جو میں نے یہاں پر بتا دی ہے آپ کو، فعل لازم اور فعل متعدی۔ تو بچوں یہ دونوں تعریفیں آپ کو اپنی کاپی میں لکھنی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔